آج مسلمان کے لیے کون سے کام آ رہا بتائیے؟ آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. ایک مسلمان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے. غور کرو میرے بھائیوں، وہ صحابہ تھے جو مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ، اور انصار یہاں پہ مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں. لوگ اپنے گھر بار نبی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے اپنے مکان کو چھوڑ رہے ہیں. اب اپنا گھر بنائیے، آپ زندگی بھر گھر بنائیے اور آپ کو مجبوراً گھر چھوڑنا پڑ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں. غور کریے، آپ نہیں چھوڑ سکتے. مہاجرین ہجرت کرنے والے جن سے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو یہ سرٹیفکیٹ ملی ہے مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن میں سے مہاجر ہیں، جن میں سے انصار ہیں. مہاجر کن کو کہتے جانتے ہیں؟ جنہوں نے اپنا گھر، مکان، تجارت سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں دوسری جگہ، تاکہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے محبت ہی میں گھر مکان چھوڑ دیا، اب اس کو کہیے گا مولوی صاحب مہاجر ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھیے، لڑکی کے چکر میں بھاگ گیا، کہاں پتا چلا دلی گیا. ارے کیوں مولوی صاحب؟ ارے فیس بک میں اس کی محبت ہو گئی تھی، اور ایسی محبت کہ اس نے گھر کو بھی چھوڑ دیا اور جا کر کے دلی میں شادی کر کے اس کے ساتھ رہنے لگا. میرے بھائیوں، تو آپ اس کو مہاجر کہیں گے؟ نہیں، وہ مہاجر نہیں ہے. مہاجر کون ہے؟ جس نے اللہ کے لیے اپنا گھر مکان چھوڑا ہو تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی دین کی حفاظت ہو. غور کرو میرے بھائیوں، یہ مہاجر گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ کفار مکہ سامنے آ جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ ایک صحابی کہتے ہیں جا رہا ہوں مدینہ اپنے نبی کے پاس. کفار کہتے ہیں نہیں جا سکتے ہو اکیلے، اگر جانا ہے تو جو تم نے مکہ کے اندر کمائی کیا ہے، جو دولت جمع کیا ہے، یہ خزانہ، یہ سونا چاندی جو تم بھر بھر کر کے لے جا رہے ہو، آئے ہم تمہیں یہ لے جانے نہیں دیں گے. اچھا نہیں لے جانے دو گے؟ نہیں، یہ سامان دے دو تبھی تم جا سکتے ہو. دولت، خزانہ. میرے بھائیوں، کتنی محبت لوگوں کو پیسے سے ہوتی ہے، سونے چاندی سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیوی اور بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. صحابہ نے اپنی دولت کو کافروں کو دے دیا، اور دینے کے بعد آگے چلنے لگے. ایک اور آدمی آگے بڑھتا اور کہتا ہے ارے یہ بیوی اور بچے جو تم لے کر کے جا رہے ہو، یہ تو مکہ ہی کا تو ہے، یہیں کا تو رہنے والا ہے، اس کو تم لے کر کے جا نہیں سکتے ہو. اگر جانا ہے تو تمہیں بیوی کو چھوڑنا پڑے گا. بیوی کو بھی رکھ دیا، بچے کو لے کر کے جانے لگا. آئے اب بچے کو بھی نہیں لے جا سکتے ہو، یہ بچہ تو یہیں پیدا ہوا ہے، جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ. کیسی قربانی تھی. دولت کمایا وہ بھی دے دیا، بیوی وہی کافروں کی بیٹی تھی اس کو بھی وہیں رکھ دیا. اب یہ بچہ لختے جگر ہے، اس کو بھی لے کر کے جا رہا ہے، پھر بھی کافر جانے نہیں دے رہا، بچہ بھی چھین لیا. کیسی محبت تھی نبی سے اور کیسی محبت تھی اللہ سے. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد نبی کے پاس مدینہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی. ایسی قربانیاں مہاجرین نے دی ہے. یہ جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کرام کی آپس میں
بھائی چارہ آپس میں بھائی بھائی لوگوں کو بنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تجارت ہے، میرے پاس کاروبار ہے اور میں اپنے کاروبار کو 2 حصے میں تقسیم کر رہا ہوں۔ آدھا حصہ میں اپنے بھائی کو جو مہاجر ہے، جن سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ بنا تھا لیکن اسلام کے لیے میرے بھائیوں مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائے، 480 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں، یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ نے مہاجرین کے لیے اپنی تجارت، اپنی دولت، اپنا مال دے دیا، 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حصہ مہاجر کو دے دیا، آدھا حصہ اپنا لے لیا۔ 2 مکان ہیں، ایک مکان کہتا اللہ کے نبی، ایک مکان فلاں میرے بھائی کو میں اپنا بھائی مان رہا ہوں، مہاجریں ہجرت کر کے آئے ہیں، میں ان کو اپنا بھائی مان لیتا ہوں، اے اللہ کے نبی ان کو آپ ایک مکان دے دیں اور ایک مکان میں رکھ لیتا ہوں، جس مکان کو یہ پسند کر لیں اس مکان کو یہ لے لیں، میں دوسرے مکان میں رہنا چاہوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان کو بولیے جو بیوی پسند ہو اس بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور پھر اس بیوی سے یہ نکاح کر لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیسے صحابہ تھے جو آپس میں اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی زیادہ رحم دل، اور میرے بھائیوں اتنی محبت کرنے والے۔ کیوں؟ یہ محبت یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد ہی یہی تھا، یہ کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ آپ نے مسجد کے لیے جو چندہ دیا ہے میرے بھائیو، آپ کے دل میں یہی مقصد ہونا چاہیے، یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں حدیث تو ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حدیث کے اندر ہے جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری دولت اللہ قبول کر لے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام یہ کام اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے نشان ان کے پیشانی پہ آپ کو دکھیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے بھائیو یہ صحابہ تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پیشانی پہ نشان کے آثار موجود تھے، نماز کے آثار موجود تھے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو صحابہ کرام کی طرح ہمیں بننا پڑے گا، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ صحابہ کرام اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، نبی کو نبی مان رہے ہیں اور اتنی محبت کر رہے ہیں کہ نبی کا اعلان آتا ہے لوگوں میدان جنگ میں چلنا ہے، لوگوں میدان جہاد کے اندر نکلنا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حنظلہ ہے، میرے بھائیوں حضرت حنظلہ ہے، ابھی شادی ہوئی، نکاح ہوا ہے، نئی نئی دلہن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور نبی کی آواز آ جاتی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ارے میدان جنگ میں نکلنا ہے، اسی حالت میں، لیکن نبی کی آواز سنتے بیوی سے کہنے لگتا ہے میری بیوی نبی کا اعلان آ چکا ہے، اب میں گھر میں رک نہیں سکتا ہوں، جا رہا ہوں میدان جنگ کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، کوئی نئی نویلی دلہن چھوڑ کر کے کیسے جا سکتا ہے؟ بیوی ہو تو ایسی، ان کو بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کر لے۔ بیوی نے کہا جائیے، حالانکہ اسے معلوم تھا میدان جنگ میں ہو سکتا واپس لوٹ کر کے نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے
ہے کہ ان کی موت, ان کی شہادت اسی جنگ کے اندر ہو جائے, لیکن بیوی نے منع نہ کیا, جائیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جائیے. حضرت حنظلہ گئے اور میدان جنگ کے اندر جہاد کیا, لڑائی کی, جنگیں لڑی اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے. میرے بھائیوں, اسی جنگ کے اندر ان کی بیوی واپس آتی ہے اور آنے کے بعد سائیڈ میں کھڑی ہے, پردے میں کھڑی ہے اور کہنے لگتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے حنظلہ کو تو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے اور غسیل الملائکہ کا خطاب ان کو پڑ گیا ہے, غسیل الملائکہ کا لقب ان کو پڑ گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی ایک آواز پر صحابہ اپنی جان, اپنے مال, اپنے بیوی سب کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو جایا کرتے تھے. یہ تھے صحابہ. میرے پیارے ساتھیوں, اگر میدان احد کا وہ منظر آپ کو میں بتاؤں, میدان احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر موجود ہیں, اور جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ پہاڑی پر جو لوگ موجود ہیں 50 صحابہ کو آپ نے تعینات کیا تھا پہاڑ کے اوپر کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن جب اوپر سے دیکھا کہ جنگ کو جیت چکے, اوپر سے نیچے اترے, پیچھے سے حملہ کر دیا خالد بن ولید نے, جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, پیچھے سے حملہ کر دیا. جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے. اب نبی اکرم کی حالت یہ ہے کہ چاروں طرف سے تیر آنا شروع. صحابہ کرام صرف زبان سے محبت نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص, تیر چلا رہے ہیں, نبی اکرم تیر دیتے جا رہے ہیں اور نبی اکرم کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی, اے سعد چل تو تیر چلا, تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو, چلاؤ تیر. انہی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ نبی اکرم